اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ دا گیپ ہے. وی آر ڈسکسنگ دا کریئر جینڈر گیپ. یعنی عام طور پہ ہم جینڈر امبیلنس کی تو بہت باتیں کرتے ہیں جی. مظلوم خاتون پاکستان کی بہت زیادہ اس پہ ظلم ہو رہے ہیں. ہر ٹی وی ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, روتی پٹتی رہتی ہے. جب تک اس کی پٹائی نہیں ہوتی ہے, جب تک اس کے آنسو نہیں نکلتے, ریٹنگز نہیں ملتی. لیکن یہاں پہ ویری ریئلسٹکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کریئر اپرچونیٹیز. یعنی معیشت میں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, چاہے آپ کوئی بھی کام کرتی ہوں, چاہے آپ ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, پروفیشنل ہو, سروسز میں ہوں, کیا یہ تصور صحیح ہے یا غلط کہ صرف اور صرف بہت ہی زیادہ ضرورت اور مجبوری کی حالت میں ہی خواتین کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے, باقی ان کی ساری رسپانسبلٹی, کریئر ایمبیشن کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں کتنا تضاد ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر پروفیشنل سٹڈیز میں جو خواتین جا رہی ہیں وہ اپنے آنے والے فیوچر کے بارے میں کیا سوچیں؟ کیا ان کو یہ بس فیصلہ کر دینا چاہیے کہ یہ ڈگری ان کی شادی کے لیے ضروری ہے, یا اس کو وہ واقعی ایز اے کریئر لیڈر کے طور پہ استعمال کرنا چاہتی ہیں؟ آئیے چلتے ہیں اپنے یوتھ پینل کی طرف اور ان سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ صبا موجود ہیں. یو آر اے میڈیکل اسٹوڈنٹ. صبا, یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جو خواتین ڈاکٹرز ہوتی ہیں وہ اپنی سیٹ ضائع کر دیتی ہیں, 3-4 گنے چنے فیلڈز ہیں اس میں جاتی ہیں, یا تو پیڈیاٹریشین بن جاتی ہیں یا گائنیکالوجسٹ بن جاتی ہیں. تم نے کیا سوچا ہے اپنے فیوچر کے بارے میں؟ I thought about being a pediatrician, yes. میں بات کرنا چاہوں گی, ڈاکٹر رخسانہ نے کچھ بولا. I would like to tell my college کے statistics right now. میں 4th year کی اسٹوڈنٹ ہوں. Right now, if there are 70 boys in our class, we have 230 girls. Wow. In our class, yes. And by the end we get done, there will be more guys who will be pursuing their careers than girls. اور مجھے بات روز اپنے فرینڈ سے, کولیگ سے, کوئی نہیں, بڈھے پروفیسر سے نہیں, اپنے ایج کے کولیگ سے سننے ملتی ہے کہ تم تو یہ سیٹ ضائع کرو گی, تم تو کچھ نہیں کر رہی ہے, اینڈ میں تو تم نے روٹیاں ہی پکانی ہیں, بچے ہی سنبھالنے, یہی کرنے. میں بتا رہی ہوں میرے ایج کے کولیگس. ٹھیک ہے. تو مجھے بہت غصہ آتا ہے. I fight with them every day. But deep down I know they're saying the truth. By the time we get there, I'll have to pause you. صبا میں یہیں سے ریزیوم کروں گی, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم. کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, کیا کہیں گے ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ آج کے ٹاپک پہ میں صرف ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے, ورکنگ وومن کے لیے جو تھی ان کی ریکگنیشن اور ان کے لیے ورکنگ پلیس انٹرنیشنلی پہلے سے تھی, لیکن ہمارے کنٹری میں اب حالات بہت سازگار ہیں. میں چونکہ ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا تو بہت اچھا انٹریکشن ہوتا ہے فیمیل ڈاکٹرز کے ساتھ, اور ایک دوسرے کو بڑی ریسپیکٹ دیتے ہیں, اور ورکنگ کنڈیشنز بہت اچھی ہیں. ڈاکٹر صاحب, لیکن آپ یہ اپنے شعبے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اگر آپ اوور آل دیکھیں, ابھی جس طرح ہم نے کچھ ہی عرصہ پہلے دیکھا ہے کہ ویمن ہراسمنٹ بل بھی آیا ہے, یہ بہت عرصے کی تگ و دو کے بعد آیا ہے. میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ایک چیز جو پلیز آپ ذرا سا 1 منٹ دیں. دیکھیں, جو دوسری ورکنگ پلیسز کی بات, اور جیسا آپ نے کہا کہ ہیرسمنٹ کی اور اس کے لیے بل بھی آیا ہے, دیکھیں ہم اگر اپنی ریزرویشن اور باؤنڈریز کے ساتھ, ویدر یو آر اے میل اور اے فیمیل, اگر آپ موو کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک یو ول بی ہیونگ اینی پرابلم. اتنا ہی انٹریکشن رکھیں اپنے باس کے ساتھ جتنی ضرورت ہو. That is the spirit. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ہم اپنے سے, اگر ہم ان چیزوں سے زیادہ کراس کرتے ہیں اپنی باؤنڈریز کو, تو وہاں پہ پرابلم, تو وہاں پہ ایشوز اٹھتے ہیں. بالکل صحیح. اگر یہ تمام جتنے بھی ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ ہماری کلاس وومن کی جاتی ہے اور کام کرتی ہے, وہ اپنے کام سے کام رکھے, تو کسی کی بھی میرا خیال اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس سے ایکسٹرا بات. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے کال کرنے کا. یہاں پہ ہم صرف یہ بات نہیں کرتے. دیکھیں, ایشو اصل میں یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ اتنا وائڈ ہے اور اس میں اتنے سارے ٹینجنٹس نکلتے ہیں, تو ہمیں ٹچ اپون کرنا پڑتا ہے. لیکن واقعی خواتین کا سب سے بڑا جو فیکٹر ان کو وکٹمائز کرتا ہے یا ان کے خلاف جاتا ہے, وہ ہمارے یہاں کا کرائم ریٹ نہیں ہے, وہاں اس طرح کے واقعات نہیں ہیں, کیونکہ یہ واقعات تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں. اس کا فیکٹ اور اس کی پریزنس ہونا ہر جگہ ہے. لیکن یہاں ہم جو سب سے زیادہ ٹارگٹ کرنا چاہیں گے وہ لوگوں کے مائنڈ سیٹس ہیں. یعنی ہم جو خود خوفزدہ رہتے ہیں اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے گھر میں موجود خواتین کو باہر نکالنے کے لیے, یا ان کو کام پہ جانے دینے کے لیے, یا اپنے کریئر کو پرسو کرنے کے لیے, اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ صبا سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. جی, کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ کریئر جوائن کیا, کیا آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو فورس کرتے تھے شادی کے لیے؟ ابھی کیا ان کا تصور کیا ہے آپ کی شادی کے؟ I'm 21 right now. I'm sure as soon as I turn 22 they will be worried کہ میری ایج نکل رہی ہے. ابھی بھی کہتے ہیں کچھ؟ جی ہاں, کبھی کبھی. اچھا, جب آپ ایڈمیشن لے رہی تھی اس وقت بھی کچھ کہا تھا؟ نہیں, اس وقت کچھ نہیں کہا تھا. اس وقت کچھ, اب ان کو پتہ چل گیا کہ اب آپ فوکس ہو رہی ہو ایک چیز پہ, تو
پھر وہ پریشان کیوں یہی ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ فالٹ کس کا ہے. میں نے جب جوائن کیا تھا مجھے نہیں لگتا جو 5 سال میڈیکل اسکول میں گزارتا ہے میں نے اپنے کریئر میں ٹائم لگایا صرف اسی وجہ سے. کسی بہن کو یعنی کوئی تمہاری فرینڈ یا تمہاری کوئی سینئر کو تم نے دیکھا ہے کہ وہ چاہتی تو تھی کہ وہ پریکٹس کرے لیکن حالات کی وجہ سے بہت سارے ہوتے ہیں لائک وی ہیو ڈاکٹرز موسٹ آف دی فیمیل دے گو ٹو ڈرماٹولوجی وی آسک دیم وائی فیملی پرائورٹیز تھی اس لیے ہم اسکن کے ڈاکٹر. اچھا سدرا یہاں پہ ایک چیز میں اور کہوں گی کہ جب لڑکی ینگ ہوتی ہے نا, جب وہ چھوٹی عمر کی ہوتی ہے تو ماں باپ اس لیے اسے باہر بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگین ہراسمنٹ کیس نہ ہو جائے, یا لڑکی جو ہے وہ کسی لڑکے کو پسند کر کے شادی نہ کر لے, یا کسی کو پسند کر کے غلط وے میں نہ چلی جائے. ٹھیک ہے ان کی سوچ بھی اپنی جگہ صحیح ہوتی ہے, دنیا میں کہیں پر بھی ماں باپ کی سوچ ہوگی. وہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کا کوئی گھر نہیں ہے, مثال کے طور پہ میری بات کمپلیٹ کروں پھر. لیکن جب لڑکی ذرا بڑی عمر کی ہو جاتی ہے, جب دیکھ رہے ہو تو ابھی اس کی شادی کے ٹائم اب وہ اپنی منمانی کر رہی ہے, اب وہ ضد پر آ گئی ہے, تو پھر اس کو کہتے ہیں ہاں تم کام کر لو. تو یہ جو گیپ آ جاتا ہے نا, یہ کافی بڑا پرابلم ہے. میں جو ادھر سمجھتی ہوں کہ جیسے اب سدرا کہہ رہی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں, اور میں جو اب ریکال ہی کر رہی ہوں کہ میری مدر جو تھی وہ بڑی سپورٹیو تھی. وہ مجھے کچھ بھی کہتی تھی, سب کو سپورٹ کرتی تھی, زبانہ چاہے کتنی باتیں کرے وہ یہ کہتی تھی کہ بھائی میری بچی کو اگر پڑھنا ہے تو اسے پڑھنا ہے, اگر اسے شادی نہیں کرنی. Again, I want to quickly go back to them. سارا تم کیا کہو گی کہ اگر جیسے یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو صرف ڈاکٹری کے شعبے پہ ہم فوکس نہیں کرنا چاہیں گے, عام طور پہ لڑکیوں کے اپنے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ایمبیشس ہونے کو یا بہت زیادہ فوکس ہونے کو لڑکیوں کے لیے اچھا نہیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں زیادہ پڑھ لکھ لے گی یا کام کر لے گی تو اکڑ میں آ جائے گی, اس کو وہ مولڈ نہیں ہوگی. اچھا ہمارے یہاں فینومینا بھی یہی ہے نا کہ لڑکیاں جو پسند کی جاتی ہیں یا جب ان کا رشتہ آتا ہے تو وہ پڑھی لکھی بھی ہو لیکن اس کی عمر بھی کم ہو, تو یہ کس طرح پاسبل ہے؟ نہیں, وہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس بھی ایٹ سم اسٹیج آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. میرے پیرنٹس ہیں بہت سپورٹیو ہیں, ہر چیز میں سپورٹ کرتے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہی ہم لوگ کا کلچر ایسا بنا ہوا ہے نا, کوئی پوچھنے لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے بیٹی کا, خوشخبری کب آ رہی ہے نال, تو وہ پھر ان کے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں, ان کا دماغ نہ خراب ہو جائے. ماں باپ کو جواب دے دینا چاہیے بھائی ہماری بیٹی ہے, جب شادی ہوگی دیکھا جائے گا. وہ تو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ایٹ سم لیول جو ہے نا وہ لوگ بھی کچھ نہیں کہہ پاتے ہیں. پڑھائی ابھی کر رہے ہو, اب جیسے اگر کالج کی ڈگری ہے, کالج کی اگر آپ کی ڈگری کنٹینیو کر رہی ہے اور پڑھائی کے دوران اگر آپ کا رشتہ آ جاتا ہے تو پیرنٹس اس وقت کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی پہلے چیک آؤٹ کر لیتے ہیں, اگر اچھا ہوا تو بات شات پکی ہو جائے گی, یا وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی تک نہیں دیکھنا جب تک بیٹی کی پڑھائی ختم نہیں ہو جائے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. آف کورس جب کوئی آتا ہے انٹرسٹڈ ہوتا ہے تو آف کورس وہ سموسہ پارٹی, اچھا ٹھیک ہے پھر, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اب پڑھائی چھوڑ دو, اب ایسا جو ہے تمہاری شادی ہو جائے گی یا کیا, لیکن وہ ساتھ اچانک سے سمجھو کوئی بہت شہزادہ گلفام ٹائپ چیز آ گئی تمہارے سامنے اور وہ تمہیں کہتے ہیں کہ جی امریکہ سے یا انگلینڈ سے آیا ہے, تو وہ جیسے اس طرح کے رشتے عموماً بڑی جلدی میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی لڑکا ابھی 15 دن کے لیے آیا ہے, منگنی یا شادی یا نکاح یا کچھ نہ کچھ کر دیں, تو اس وقت کیا یعنی ریئیکشن ہوگا؟ اس وقت تو ظاہر ہے پیرنٹس کا پریشر تو ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے اپنی دوستوں کے ساتھ, ابھی میرے ساتھ تو ایسا ہوا نہیں ہے لیکن میری فرینڈس ہیں, تو ظاہر ہے پھر سب وہ پریشر کرتے ہیں کہ تم شادی کر لو رادر دین یو نو آپٹنگ فار یور ایمبیشن. اچھے لڑکے کو ہم نے ہاتھ سے نکلنے بھی نہیں دینا, لیکن زندگی میں اور مواقع بھی ہیں. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی سدرا, حجاب صوفی لاہور سے بول رہی ہوں. جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. کیا کہیں گی؟ جی میں ایک NGO سیو دا فیملی کی چیئر پرسن بھی ہوں, اینڈ آئی ورک اے لاٹ آن دا ریلیشن شپ. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں 2 چیزیں بہت ہی خراب ہیں. ایک تو ہماری گورنمنٹ تو واقعی اکنامکلی بالکل کوئی سپورٹ نہیں کر رہی ہے, بوتھ دا جینڈرز, بوائز اینڈ گرلز. اللہ واسطے چھوڑا ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اس میں مدرز ان لا یو نو, اگر ماں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, اچھی مدر ان لا بن جائے تو میرا خیال ہے ایک تو ریلیشن شپ ٹھیک کرتا ہے, دوسرا جو لڑکیاں ہیں ان کی ایکچوئل امپاورمنٹ وہ دیتی ہیں. بہت بہت شکریہ آن دیٹ کال, اینڈ یو ویری رائٹ ان پوائنٹنگ ایٹ. آپ کس طرح دیکھتے ہیں وومن گیوز پاور ٹو اے وومن, جی, اینڈ the day a girl says in front of اپنا رشتہ اس کا ہے, جس دن ایک لڑکی کہہ دے کہ اس لڑکے کو کہ مجھے تم پسند ہو, اب تم پہ ہے, تم میرے سے شادی کرنا چاہتی ہے, دس شوڈ ہیپن جب گھروں میں رشتے آتے. بہت بہت شکریہ فار دیٹ کال. ہمارے حل ہو جائیں گے.
جی بالکل, بہت بہت شکریہ فار دیٹ کال. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ خواتین کی سب سے بڑی دشمن بھی خواتین ہوتی ہیں, اور لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے, ابھی ہم اچھے لڑکے کی بات یہاں پہ کر رہے تھے, تو کہتے یہ ہیں کہ لڑکیاں پاکستان میں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کی ایک ہی دعا ہوتی ہے, یا تو اللہ میاں میری ساس بہت چنگی ہو, یا اس کی تصویر دیوار پہ ٹنگی ہو. تو دونوں میں سے آپ کتنی خوش نصیب رہتی ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اور آپ کی قسمت کے اوپر ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو یو پیپل, انہوں نے جو پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا, صبا کیا سمجھتی ہو تم کہ, بلکہ زارا سے اگر میں یہ پوچھوں, زارا مدر ان لا ایک بڑا خوفناک سا اکثر ہم ان کا حلیہ اور ایک خاکہ ذہن میں بناتے ہیں, سارے ڈرامے بھی اور جو باتیں سنی جاتی ہیں, کتنا میٹر کرتا ہے ایک مدر ان لا کا پڑھا لکھا, سمجھدار اور سپورٹیو ہونا آگے اس کی بہو کے کریئر کے لیے؟ آئی تھنک یہ بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ ہم خود بھی اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ آگے ہم ان چیزوں کو سپورٹ کر سکیں. اگر مدر ان لا سپورٹیو ہوگی, یوزلی لڑکے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی اپنی فیملی پریشرز کی وجہ سے that come from their parents یا اسپیشلی مدرس, تو وہ لوگ بھی تھوڑے ٹیکن ابیک ہو جاتے ہیں کہ بھائی نہیں, فیملی میں اچھا نہیں سمجھا جائے گا. تو اگر مدر ان لا انکریج کرے گی اپنی ڈاٹر ان لا کو, یا وہ یہ دیکھے گی کہ جو میں نے نہیں کیا وہ میری ڈاٹر ان لا کرے, کیونکہ وہ ان دی مطلب ڈیپ ڈاؤن وہ یہ تو ضرور چاہتی کہ میری بیٹی آگے بڑھے, بہو نہ کرے, بہو کے کہ بچے پیدا کرے, گھر میں رہے, اور ریئلسٹک سینیریو پہ لے جاتے ہیں نا آپ. عام طور پہ دیکھیں ہوتا کیا ہے, مدر ان لا بڑی تعریف کر رہی ہوتی ہے, پتہ ہے میری بیٹی کا ہسبینڈ اتنا اچھا ہے, اس کا ہر کام میں ہاتھ بٹاتا ہے. لیکن ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, اگر بچے کی پرورش میں آپ کے ہسبینڈ نے آپ کا ساتھ دیا تو سب سے پہلے یہی صاحبہ ہوں گی جو کہیں گی, ہاں ہے اب تم برتن دھو گے, ہاں ہے اب تم بچے کا خیال رکھو گے, میرا بچہ اتنا تھکا ہوا ہے. اس وقت کیا ریئیکشن ہوتا ہے خاتون؟ اس وقت میں یہی کہوں گی کہ مدر ان لاس کو اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. اور ایسی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ساری کروئل مدر ان لاس یہاں رہتی ہیں, بہت اچھی بھی ہیں, میں نے دیکھی ہیں جو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بہو کو فیور کرتی ہیں کافی انسیڈنٹس میں. اینڈ دے شوڈ انڈرسٹینڈ, کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا جو ایجوکیشن, جہاں ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ فیملی کمپیٹیبلٹی, یہاں پہ ہم ساری ذمہ داری ڈال رہے ہیں پیرنٹس کے اوپر, مدر ان لاس کے اوپر, مدرز اینڈ پیرنٹس اور ہر ایک کے اوپر. لیکن لڑکیوں سے بھی یہ پوچھنا بہت ضروری ہے, اگر ایمن فار ایگزامپل آئی وانٹ ٹو ڈرا دس کویسچن ٹو یو, کہ لڑکیاں بھی بڑی آئیڈیلسٹک ہوتی ہیں, پڑھ تو وہ پروفیشنل کالج میں رہی ہوتی ہیں, لیکن پرنس چارمنگ کا جو امیج ہے, کیئرنگ, انڈرسٹینڈنگ, بڑی گاڑی, یہ بھی بچپن سے ہی ڈال دیتے ہیں ماں باپ میں کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی شادی وہ فلانا جو ہے نا میرا بیٹا جو ہے اس سے ہو جائے, یا فلانے میری رتک روشن بہن کا بیٹا اس سے, بس یہ تو میری ہو گئی. مطلب وہ بچی بیچاری پیدا ہوئی ہے, اس کی شادی کی فکر پہلے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ہونی چاہیے, نہیں ایسا نہیں کہہ رہے نہیں ہو گئی, تو بیچاری لڑکی پرنس چارم اپنے ذہن میں اسی وقت لائے گی, یا وہ کیا کرے گی؟ نہیں, لیکن جہاں جو ہم جیسے فیڈ کر دیا جاتا ہے نا, فیڈنگ بچپن سے شروع ہو جاتے ہیں نا. کیا تم لوگ سوچتے ہو, یو آر نیو ایج گرلس, پروفیشنلی بھی ماشاء اللہ کوالیفائڈ ہو رہے ہو, اب آگے پروفیشنل میں آگے بھی جانا ہے, کیا سوچتے ہو کہ ایسا لائف پارٹنر ہو جو آپ کی کریئر کی ڈیمانڈس کو سمجھے, یہ ریکوائرمنٹ ہے, یا ایٹ ون ٹائم آپ یہ بھی سمجھتے ہو کہ لڑکیاں بھی کام کر کر کے تھک جاتی ہیں اور وہ گھر بیٹھنا چاہتی ہیں؟ نہیں, آئی پرسنلی تھنک کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہوگا, ہاں ہمارے بہت ہم لڑکیاں کافی آئیڈیلسٹک ہوتی ہیں کہ گڈ لکنگ ہو, لونگ ہو, کیئرنگ ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اف یو آر ایمبیشیس یو نیڈ somebody who would actually understand you and support you آپ کے کریئر میں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ, بیکاز اگر کوئی نارملی ہماری فیملی والے ہمیں ایسا کہتے ہیں, اگر آپ کبھی بات کریں کہ ہاں مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے کوئی ایسا کریئر چوز کرنا ہے جس میں مجھے ایکچولی ٹائم دینا پڑے گا فیملی کے علاوہ اس کریئر کو, تو ہمیں یہی بولا جاتا ہے کہ ہاں تم کرتے رہو, لیکن تم سوچ لو تمہارے سسرال والے, تمہارا ہسبینڈ تمہیں سپورٹ کرے گا, ابھی سے سوچ لو, بیکاز یو نیور نو کیا ہوگا. تو وین یو تھنکنگ کہ آپ کا کیسا لائف پارٹنر ہونا چاہیے, اٹس ویری امپورٹنٹ. نہیں ایمن, اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتاؤ کہ اگر شروع میں جیسے کہتے ہیں نا کہ دا ہنی مون از اوور, شروع میں کسی نے جو بھی پروسپیکٹو صاحب ہیں انہوں نے کہا ہاں جی میں پورا سپورٹ کروں گا, سب کچھ ہوگا, رویے بدل گئے, یا بیکاز آف ادر فیکٹرز مدر ان لا, نند کے کہنے پہ لوگ سینسٹیو ہو گئے کہ نہیں اب تم گھر کو زیادہ ٹائم دو, اس وقت لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے تمہارے خیال میں؟ آئی پرسنلی تھنک کہ
یہ لوگ کافی لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا ہمیشہ کمپرومائز مینلی لڑکیوں کو کرنا پڑتا ہے. آئی بلیو کہ اگر آپ کبھی کمپرومائز کر لیں اور اس سے سچویشن بیٹر ہو جائے, چلیں تھوڑی بات ایسا کر لیں کہ تھوڑی بات میں آپ کی مان لیتی ہوں, تھوڑی بات آپ میری مان لیں, اور سچویشن سے ٹھیک ہو جاتی ہے, دین وائی ناٹ. بالکل صحیح. اس بات کو اگر نازیہ تمہارے پاس لے کے چلو, یہ تو فیملی اسٹرکچرز کی بات ہو گئی. خواتین کریئر میں آگے ٹھیک ہے ایک بہت بڑا خلا ہے. آج آپ اور میں اگر کسی کارپوریٹ فنکشن میں جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں جو سینئر پوزیشنز ہیں اس میں بہت کم خواتین ہیں. مینیجریل آپریشنل اسٹاف میں تو پھر بھی نظر آتی ہیں. کس طرح یہ فل ہوگا, اس میں تو ایک پروگریشن لگے گا 10-12 سال کا. یہ جن پروفیشنز کا ذکر کر رہی ہیں اس کی پھر بھی سوسائٹی میں ایکسیپٹنس ہے. آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, میرا تعلق میڈیا سے ہے. A lot of women that we see ہمارے فرینڈ سرکل میں, بہت ساری لڑکیوں کی جب شادیاں ہوئیں تو باقاعدہ کنڈیشن رکھی گئی, ایک شرط رکھی گئی کہ میڈیا میں آگے کام نہیں کرے گی. اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھو اس پہ ان سے میں آؤں گی کہ ایک تو جو ابھی آپ سب لوگ جو بات کر رہے تھے نا, اس میں مین جو چیز آ رہی ہے کہ ہمارے اسکولز میں کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے. صحیح. ہمارے کالجز میں کاؤنسلنگ اب تھوڑے بہت میں شروع ہوئی ہے. آپ یہ شو کر رہے ہو, یہ سب کاؤنسلنگ شو لوگوں کو فیڈ کرانا ضروری ہے, پیرنٹس کو بتانا ضروری ہے کہ بچوں کے کریئر یا ان کو جو ان کا من کر رہا ہے وہ کس طرح سے, مطلب فوکس ان کو نہیں کراتے ہیں کوئی بھی. میرا جو بچپن میں دل تھا, جو میرے ڈریمز تھے, وہ میں نے اب آ کے پورے کرنا چاہیے. اور آنیسٹلی میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب ایک عورت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے, سدرا مثال ہے, یہ مثال ہے کہ ایک عورت جب, خیر ہم دونوں شادی شدہ نہیں ہے تو ہم زیادہ مثال بن سکتے ہیں, کہ آپ جب پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہو تو آپ کو ہر چیز بہت کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جو لڑکوں کی اپرچونیٹیز جو آپ جسے کہیں گے شادی کی, وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں. آج اگر میں 10 سال پہلے پیچھے مڑ کر دیکھوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ جو لڑکے اس وقت کے رشتے آتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے جن کے بارے میں مجھے کچھ پتہ بھی نہیں میرا آگے کیا ہوگا. میں کمپلیٹلی جو ہے نا کسی جگہ لٹکنے جا رہی ہوں ایسا محسوس ہوتا تھا. لیکن اب جب بھی میں شادی کروں گی یا اب میں ایک کریئر میں آ گئی ہوں تو جو کمپیٹیبلٹی آئے گی نا بڑی اچھی اور بیلنسڈ ہوگی. اچھا ایک اور چیز اسی کو نازیہ, اگر تمہاری بات کو کنٹینیو کروں, ہمارے پاس جو اسٹیٹس موجود ہیں یا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے وہ تو دوسری طرف عکاسی کرتا ہے. لائک مثال کے طور پہ تم نے کہا نا کہ اب آپ امپاورڈ ہو گئے ہو. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا ون وڈ لیو تھرو اے بیڈ میرج, یعنی آپ کی شادی اچھی نہیں بھی چل رہی ہے آپ برداشت کرتے تھے کیونکہ آپ کے پاس اکنامک انڈیپینڈنس نہیں تھی. اگر آپ کے بچے آپ کہیں گے کہ بھائی پرووائڈ تو اسی نے کرنا ہے تو اسی کے ساتھ گزارا کرو. آج خاتون امپاورڈ ہے, آج اس کے پاس اپنی سیلری اپنا پیسہ ہے, تو وہ جو آج کل لڑکوں کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا بینک بیلنس کتنا ہے یا لڑکی کما رہی ہے نہیں کما رہی ہے. بڑھ گیا ہے ورکنگ ویمن کا, اس کے بارے میں کیا کہو گے کوئکلی بریک پہ جانے سے پہلے, اینڈ ویل کنٹینیو آفٹر. دیکھو یہ بڑھتا جا رہا ہے. میں بتاتی ہوں اس طرح سے کہ میں اپنے ارد گرد پہلے تو لوگوں کو دیکھتی ہوں, وہ میرے فیملی فرینڈز یا وہ فرینڈز جو آج جن کے میاں آج سے 10 سال پہلے ان کو منع کرتے تھے کام کرنے کے لیے, آج وہ خود ان کو فورس کر رہے ہیں کام کرنے کے لیے, لٹرلی فورس کر رہے ہیں کہ میری تنخواہ کم ہے, آئی تھنک یو شوڈ ڈو سم تھنگ, کچھ اپنے لیے پاکٹ منی لے آؤ, میں تمہیں کپڑوں کے لیے یا تمہارے لیے کہ تم باہر جا کے گھومو پھرو میں اس کے لیے افورڈ نہیں کر سکتا, آئی ڈو اٹ سم تھنگ فار یور سیلف. یعنی اٹس اے پریکٹیکل ڈیسیژن دیٹ فیملیز اینڈ کپلز آر ناؤ ٹیکنگ. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا اوریجنل پوائنٹ تھا اس کے بارے میں بات کریں گے بریک سے آنے کے بعد, کہ کیا جب ایک اویئرنیس آ جاتی ہے, آپ کے پاس اکنامک فریڈم ہوتی ہے, آپ اپنے پیسے خود کما رہی ہیں, تو آپ لوگوں کی زیادتی برداشت نہیں کرتی, اور جب آپ زیادتی برداشت نہیں کرتی تو طلاق ہونے کے یا ڈیورس ہونے کے ہمارے یہاں ریٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس میں مذائقہ ہے نہیں ہے, دین بھی آپ کو اجازت دیتا ہے, لیکن بہرحال کچھ کنفیوژن کہیں ہے ضرور. لیٹس کم بیک اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 35879937 پہ. ڈونٹ گو اینی ویئر.